الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ اسلام کی تاریخ میں وہ یادگار دن ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد عظیم صحابی رسول
سابقون الاولون کا مصداق مردوں میں چوتھے نمبر پر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعائیں فرمائی، جن پہ تا حیات اعتماد کا اظہار فرمایا، جن کا نشر کیا ہوا قرآن پاک آج پوری دنیا میں موجود ہے، جس نے اسلامی سلطنت کو اپنے دور خلافت راشدہ میں دگنا کر کے مسلمانوں کے سپرد کیا ہے، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کی محبت کے اظہار پر اللہ نے ایمان والوں سے اپنی رضا اور بہت سارے انعامات کا اعلان فرمایا، جن کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا، اور جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی۔ میری مراد سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے ہے۔ تو 18 ذی الحج آپ کا یوم شہادت ہے۔ انتہائی بے دردی کے ساتھ اور انتہائی صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 40 دن سے زیادہ بھوکا اور پیاسا گھر میں محصور رہنے کی حالت میں سبائی باغیوں نے گھر میں داخل ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جنہیں شہید کیا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لہذا آج کی گفتگو میں اسی مناسبت سے آپ کا کچھ تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ویسے اگر ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی پوری زندگی کے حوالے سے آدمی گفتگو کرے تو اس کے لیے بڑا طویل عرصہ درکار ہوگا، تب جا کر جو ہے وہ کچھ بات آپ کے سامنے عرض کی جا سکتی ہے۔ اور پھر آل سبا اولاد یہود، ان کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات پہ اگر بات کی جائے تو پھر بات اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لہذا صرف بحیثیت مسلمان اتنی بات تو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ حضرت عثمان کون ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا تعلق اور نسبت کیا ہے۔ بس اتنی بات بھی اگر مسلمانوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی اور ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، تو کوئی گمراہ اور بدبخت اہل ایمان کے دلوں سے ان کی محبت کو نہیں مٹا سکے گا۔ اس لیے جو چیز اساس اور بنیاد ہے وہ کم از کم آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب یہ شخصیت کون ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ ان کی متعدد رشتہ داریاں ہیں۔ ایک رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت اروا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں
ان کا نام حضرت بیضاء ہے، ان کا لقب ام حکیم ہے، اور نام ہے ان کا حضرت بیضاء۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے۔ اب حضور کے ساتھ اس عورت کا رشتہ کیا ہے؟ تو یہ حضرت بیضاء ام حکیم عبد المطلب کی بیٹی ہے، اور جناب عبد المطلب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور پھوپھی بھی وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ اور آپ کے یہ پھوپھی حضرت بیضاء، یہ دونوں بہن بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اب اس رشتے کے لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے بانجے لگتے ہیں، ان کی پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بانجا ہے۔ اب ایک رشتہ یہ ہے، اور دوسرا مشہور رشتہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور صرف داماد ہی نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور آپ کو یہ عظمت اور سعادت بھی میسر آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک 1,24,000 انبیاء اور رسول میں ان کی اولادوں کے ساتھ رشتے کے تعلق میں صرف ایک ہی حضرت عثمان پوری کائنات میں منفرد اور اکیلے ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شہادت اگر پوری کائنات میں کسی کو ملی ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی حیات طیبہ میں جناب ام کلثوم کا بھی جا کر سن 8 یا 9 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی اور بیٹی بغیر نکاح کے موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، لو ان لی 40 ابنۃ لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقى منہن واحدہ۔ اگر آج محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں ہے اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ ساری کی ساری یکے بعد دیگر دنیا سے وفات پاتی چلی جاتی، میں محمد وہ ساری بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اب اس سے زیادہ اعتماد، محبت اور پیار، اس کی مثال آپ پوری دنیا میں کہیں بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ حضرت عثمان۔ اب پہلی بات یہ تھی کہ میں نے صرف ان کا یہ 2 رشتے ذکر کیے، اب یہ کون حضرت عثمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جتنے غزوات میں شرکت فرمائی، بعض سیرت نگاروں نے 27 لکھا، بعض نے 29 لکھا ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک جہاد بھی ایسا نہیں کہ جس میں حضرت عثمان غیر حاضر پائے گئے ہوں۔ آپ میرے الفاظ پہ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، میں نے کہا کہ کوئی ایک بھی جہاد ایسا نہیں جو اللہ کے نبی کی معیت میں لڑا گیا ہو، حضرت عثمان اس میں غیر حاضر ہوں۔ ہاں 2-3 غزوات کا ایسا ذکر ہے، عثمان آئے ہیں، مسجد نبی میں لشکر تیار ہو رہا ہے، عثمان آئے ہیں،
اللہ کے نبی نے خود انہیں کسی کام اپنے کام کے لیے روک لیا ہے، اور جو روکا نا اس روکنے کا بھی تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جہاں پہ روکا تھا، جہاں عثمان موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ہر ایسے موقع پر حضرت عثمان کو اپنے ساتھ شامل رکھا ہے۔ دو موقع پر خصوصی طور پہ تذکرہ کیا، کہاں پہ؟ غزوہ ذات الرقاع میں بھی روکا تھا، ایک اور جہاد کے موقع پہ بھی روکا تھا۔ اب ان دو موقعوں پہ تو روکا تھا، اللہ کے نبی خود تشریف لے کے ان کو پیچھے مدینے کا گورنر اور عامل بنا کے سارا نظام ان کے سپرد کر دیا۔ جو پیغمبر کی غیر موجودگی میں آپ کے جان نشین کی حیثیت میں مدینے کا نظام سنبھالتا ہے، دو موقع تو آپ کی یاد میں ایسے آئے۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر ایک صورت ایسی بنی، آئے حضرت عثمان، یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، گھر میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا پھر تیرے سوا کوئی نہیں ہوگا، تو نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اللہ تجھے شرکائے بدر جتنا ثواب عطا کریں گے، تو ان کے ساتھ شریک ہے۔ اب یہ شرکت دو طرح سے ہو سکتی ہے، دو طرح سے۔ ایک شرکت ہو سکتی ہے ثواب کے لحاظ سے، جتنا اجر و ثواب اللہ نے شرکائے بدر کو عطا کیا ہے ویسا ہی اجر و ثواب اللہ تجھے عطا کریں گے، ایک یہ مراد ہے۔ اور شرکائے بدر کو کیا ملا تھا؟ شرکائے بدر وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے رب نے یہ اعلان کروایا تھا کہ میرے نبی آپ ان شرکائے بدر کو کہہ دیں 313 کو۔ اب بخاری شریف میں جلد دوم میں یہ دو باب ہیں آگے پیچھے۔ اب پہلے باب کی جو حدیث ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ اعملوا ما شئتم۔ اللہ اعلان کروا رہا ہے نا، اللہ اپنے نبی کی زبان سے رب اعلان کرواتا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ میرے نبی ان کو بتا دو آج کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرو، تمہاری رب نے بخشش کر دی ہے۔ یہ کون ہے؟ شرکائے بدر۔ اب دوسرا باب ہے، اگلا ہی باب، اس میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ جو مرضی کرو، اللہ نے تم پہ جنت واجب کر دی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے فرما دیا عثمان تو اس میں شریک ہے، تو ان دونوں بشارتوں میں 313 کے ساتھ نبی کا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شریک ہے۔ اب میں آگے چل کر ایک اور بات بھی بتاؤں گا کہ یہ جو خصوصیت ملی نا 313 کو، یہ 313 نے جو اعزاز پایا تھا غزوہ بدر میں شریک ہو کر، عثمان کائنات کا وہ شخص ہے کہ جس نے تنہا اللہ کے نبی سے ایسے جملے ایک بار نہیں متعدد بار، اور متعدد بار نہیں، رات سے لے کر صبح کی اذان تک، ایک ہوتا ہے نا بار، ایک بار، دو بار، 3 بار، اللہ کے نبی نے فرما دیا ایک بار۔ اور میرا نبی کسی کے لیے تعریف میں ایک بار بھی جملہ کہہ دے، بتا وہ کم ہے؟ بھئی ایک بار جملہ کہہ دیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، لوگوں میرا اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تم سب کی بخشش ہو گئی ہے، بہت ہے نا۔ پھر 2 بار، پھر 3 بار، اور ساری رات ہو تو پھر رات کو گنے نا، رات کو کتنی بار ہوگا۔ اب یہ حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی آ رہی ہے، حضرت عثمان نے یہ اعزاز تنہا بھی پایا
بار بار بھی پایا، اور اتنی بار پایا کہ رات کو اللہ کے نبی دعا شروع کرتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں حتی طلع الفجر، ادھر اللہ اکبر، بلال نے اذان شروع کی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرے ہیں۔ اب بتاؤ ساری رات جس کے لیے میرے نبی نے یہ جملے اور دعائیں کی ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان ہے۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہونا ہے شریک ثواب میں، اب ثواب میں تو شریک ہیں، اور ایک اگر جو آدمی جہاد میں جاتا ہے، فتح ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اب مال غنیمت میں بھی تو شریک ہونا چاہیے نا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام واپس آئے فاتح بن کر، مال غنیمت تقسیم ہوا، اللہ کے نبی نے جتنا حصہ شرکائے بدر کو دیا ہے، اتنا ہی حصہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھی دیا ہے، دونوں چیزوں میں شریک ٹھہرایا۔ اب جو میں دوسری بات کہہ رہا تھا، دوسری بات کہ جس ثواب میں شریک تھے، لیکن عثمان وہ شخصیت ہے کہ انفرادی طور پر یہ اعزاز بھی پیغمبر کی مقدس زبان سے حاصل کیا ہے، اور کب؟ غزوہ تبوک میں۔ اور یاد رکھیے گا غزوہ تبوک ہوا ہے سن 9 ہجری میں، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں۔ اب جو زبانیں کھولتے ہیں نا لمبی لمبی، کوئی مودودیہ ہو، کوئی مرزے ہوں، کوئی اور لانتی ہو، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ رافضی ہو، جو بھی زبان کھولتا ہے یہ وہ سارے پچھلے زمانے میں فلاں موقع پہ ایسا ہوا تھا، فلاں موقع پہ ایسا ہوا تھا۔ اب سن 9 ہجری ہے، بالکل آخری دور۔ اب آخری دور میں پھر جا کے کیا ہوا؟ اب غزوہ تبوک ہے، سخت گرمی کا موسم، لمبا طویل سفر، تقریباً 700 کلومیٹر سے زیادہ کا دور کا سفر ہے۔ وہاں جا کر رومیوں کے ساتھ لڑنا ہے، فصل بھی پکی ہوئی ہے، کھجوریں تیار ہیں، ساتھ گرمی ہے، کام کا دن ہے، اور اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی مشقت۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا 30,000 صحابہ کی جماعت بنی، 30,000 صحابہ، اور مقابلہ جس فوج سے کرنا ہے وہ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ فوج کے مقابلے میں 30,000 پیغمبر کے صحابہ آئے۔ اب ان کے لیے سامان کی بھی تو ضرورت ہے، کھانے کی، سواریوں کی، اسلحہ کی، تلواروں کی، تیروں کی، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا بھائی اس کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، اپنا مال جمع کراؤ۔ ایک آدمی آیا، لا کے سامان جمع کیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کتنا چھوڑا، کتنا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج جب آپ نے اعلان کیا نا تو میرا دل بڑا خوش تھا کہ میرے پاس آج بڑی گنجائش ہے۔ اب میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ نمبر لے لوں گا۔ اب میں نے ایسا کیا، سارے گھر کے سامان کو اکٹھا کر کے آدھا گھر کی ضرورت کے لیے رکھ دیا ہے، آدھا اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی، ایک اور آ گیا، لا کے سامان رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ نا پھر کس حساب سے لائے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا ایک ایک چیز اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ رات کو میں نے دیوار کے ساتھ ایک سوئی لگائی تھی، وہ سوئی بھی دیوار سے اتار کر اس سامان میں شامل کی ہے۔ اپنے گھر میں سوئی بھی چھوڑ کے نہیں آیا، جھاڑو پھیر کے سارا سامان اٹھا کر یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر۔
اٹھایا ہوا دودھ پیتا بچہ، یا رسول اللہ اسے رکھ لیں، میرا بھائی کوئی نہیں، جوان بیٹا کوئی نہیں، خامد نہیں، گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجتی، یہ ایک بچہ ہے دودھ پیتا، اسی کو رکھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کیا کروں گا؟ یہ لڑ تو نہیں سکتا، اسے کیا کروں گا؟ کہتی ہے یا رسول اللہ لڑ تو نہیں سکتا لیکن اپنے نبی کی جان کو بچا تو سکتا ہے نا، جب دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے میرے بیٹے کو آگے کر دینا، وہ تیر اس کے جسم میں لگے گا، آپ بچ جائیں گے، ڈال کے طور پہ میرے بچے کو استعمال کرنا۔ اب لینا تو نہیں تھا نا، لیا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے اثار اور قربانی اور جذبے کا اظہار تو کر دیا۔ پھر ایک اور آ گیا، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کھجوریں ہیں، تلواریں ہیں، باہر گھوڑے کھڑے ہیں، اونٹ ہیں، ساز و سامان کے ڈھیر ہیں، سب نے لا کے دیا۔ اب ایک آدمی آیا نا مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا، ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب سے آخر میں صحابہ کرام کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا اللہ کے نبی فرمایا کھڑے ہو جاؤ، ادھر آؤ۔ قریب گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بغل میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ یہ چادر میں کچھ بغل کے نیچے رکھا ہو کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کھجوریں ہیں، 2 کلو کھجوریں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، رات کو میں نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا ہے لوگوں جس نے مزدوری کروانی ہو مجھ سے کام کرواؤ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہودی مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، رات بھر کنویں سے ڈول نکال نکال کر اس کی کھجوروں کو پانی دیتا رہا، جب صبح ہوئی تو اس نے 2 کلو کھجوریں مجھے مزدوری دی ہے، یہ لے کے آیا ہوں، لیکن شرم آتی تھی آپ کے سامنے انہیں پیش کیسے کروں، یہ تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تیرے دل کی کیفیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے دیے ہوئے کو ایسے قبول کیا ہے نا، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ میرے نبی جتنی برکت ہے سارے ساز و سامان میں نہیں، اتنے اس سے کہیں زیادہ برکت تیری 2 کلو کھجوروں میں ہے۔ یہ کہتے ہیں جیش الحسرہ، سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں جیش الحسرہ، بڑا تنگی کا غزوہ ہے، سفر بڑا طویل، بڑی بھاری فوج کے ساتھ ٹکراؤ، گرمی کا موسم، فصل تیار۔ اب پیغمبر کے صحابہ کی جرأت اور عظمت کا یہ عالم، اب پھر بھی سامان کم تھا، اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا کوئی اور کھڑا ہو جائے، اب جس کے پاس تھا وہ تو دے سکتے تھے، دے دیا، اب جب کوئی کھڑا نہ ہوا نا، عثمان کھڑے ہوئے۔ اب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے اعلان کرتے ہوئے 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے دیے، لیکن جو ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اب جو ترمذی شریف کی روایت ہے اس میں کتنے 600 اونٹ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کوئی نہ کھڑا ہوا، عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ مئۃ بہیر باخلاصها واقطابها فی سبیل اللہ، 100 اونٹ غلے کا لادا ہوا، ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں، 100 اونٹ یہ دے دیے، پھر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کوئی اور اٹھے، اب ادھر ادھر دیکھا کوئی نہ اٹھا، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 اونٹوں کا اور اعلان کرتا ہوں، غلہ لادا ہوا 200 اونٹ، کتنے ہو گئے؟ 300۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسری بار اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ علیہ ثلاثۃ مئۃ بہیر باخلاصها واقطابها فی سبیل اللہ،
300 لدے لدائے اونٹوں کا اور اعلان کرتا ہوں. اب جو ترمذی شریف والی روایت ہے اس میں تعداد کتنی ہے؟ 600 اونٹ، غلے کے لدے لدائے. اب اندازہ کریں یہ کتنی رقم بنتی ہے. آج کے دور میں کم سے کم اوسط قیمت بھی لگائیں نا ایک اونٹ کی 4 لاکھ روپیہ. 4 لاکھ اگر ایک اونٹ کی قیمت لگائیں تو 600 اونٹوں کی غلے کے بغیر صرف اونٹ یہ 24 کروڑ روپیہ بنتا ہے. کتنا؟ 24 کروڑ. ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ایک محفل میں پیغمبر کے اعلان پر جس نے 24 کروڑوں کے اونٹ تو یہ پیش کر دیے، اوپر جو غلے اور سامان کی قیمت ہے وہ الگ. اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا. اب یہاں تک جب اعلان ختم ہوا نا تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ ہیں: ما حلا عثمان ما حمل بعد اليوم. آج کے بعد حضرت عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. رب نے حضرت عثمان پہ جنت واجب کر دی ہے. یہ جملہ کتنی بار فرمایا؟ 2 دفعہ. اب یہی وہ اصحاب بدر کے لیے نہیں تھا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اب 2 بار یہ جملہ یہاں پہ سن لیا. اللہ کے نبی نے فرما دیا. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ اور بھائی، کوئی اور. کوئی نہ اٹھا. حضرت عثمان اٹھے، گھر چلے گئے. وہاں سے ایک تھیلی اٹھا کے لائے، اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دی. اللہ کے نبی نے کھولا، اس میں دینار تھے. اور دینار کتنے تھے؟ 1000 دینار اس تھیلی میں پڑا ہوا. اب دینار جو سکہ ہوتا تھا نا وہ سونے کا ہے. دینار سونے کا سکہ ہے. اور 1000 دینار جو ہے اس کی جو وزن بنتا ہے وہ 4374 گرام بنتا ہے. 4374 گرام. اور 4374 گرام کے حساب سے جو ہم نے حساب لکھایا تھا 2024 میں وہ میرے پاس لکھا ہوا تھا. اب 2026 ہے نا، سونا اور مہنگا ہوا. اب 2024 کا جون 2024 کا جو حساب تھا اس وقت جو سونے کی قیمت تھی، اب 4374 گرام کی قیمت 10 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی تھی. اب 10 کروڑ کی وہ تھیلی بھی اٹھا کے لے آئے. 24 کروڑ کے اونٹ بھی دے دیے. ان پہ رکھا ہوا جو سامان ہے اس کی قیمت الگ. کتنی دولت لٹائی ہے عثمان نے اللہ کے دین پر. پھر دنیا میں کفر کو تکلیف نہ ہو تو کیا ہو بھئی؟ کچھ تو ہے نا، آخر کوئی تو ہے. اسلام کے لیے کچھ کام کیا ہے تو پھر دشمن بونگتا ہے. جب انہوں نے خلافت کے لیے بیعت ان کی ہوئی تھی، اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا. حضرت عثمان شہید، حضرت عمر شہید ہوئے 22 لاکھ مربع میل. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اقتدار سنبھالنے کے بعد جہاد کر کے فتوحات حاصل کی ہیں، آپ کی جو حکومت تھی وہ 44 لاکھ مربع میل پر تھی. اب جتنی سلطنت ان کو ملی تھی نا اس کو دگنا بنا دیا. ہماری تو اپنی کیفیت یہ ہے کہ جو خطہ زمین ہمیں مل جائے ہماری نااہلی کی وجہ سے وہ بھی آدھا ہم سے دشمن چھین کے لے جائے. ہم تو اپنے ملک کے ٹکڑے کرا دینے والے ہیں اور تبصرے کرتے ہوں پیغمبر کے صحابہ پر. انہوں نے پیغمبر کی ریاست کو توڑا اور ٹکڑے کر کے دشمنوں کو نہیں دیا. جب بھی اقتدار سنبھالا ہے اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی 11 لاکھ سے 22 لاکھ، 22 لاکھ سے 44 لاکھ. اور پھر خلفائے راشدین میں آگے ایک شخص آیا جس نے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل جو موجودہ دنیا کی آدھی دنیا بنتی ہے اس پر اسلام کا پھریرا لڑایا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے. یہ پیغمبر کے جان نشین ہیں. اب اتنا کچھ دے دیا. اب یہاں پر وہ دوسری دعا ہے. غزوہ بدر والی دعا کے مناسبت میں کہہ رہا تھا، یہاں پہ وہ دوسری دعا ہے. دوسری دعا کیا ہے؟
اب جب 1000 اشرفی دینار آیا اور حدیث میں اللہ کے نبی نے تھیلا کھولا اور اپنی گود میں الٹ دی، وہ سکے کہاں پہ ہیں؟ گود میں، اور کیفیت یہ تھی وَكَانَ يُقَلِّبُهَا رسول اللہ يَدَيْهَا، اللہ کے نبی ان میں ہاتھ پھیر رہے تھے، ساتھ ساتھ ان میں ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک جملہ کہا ما ضر عثمان ما حمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما حمل بعد هذا اليوم، اللہم لا تنسل عثمان لہذا اليوم، آج کے بعد عثمان کے دل میں جو آئے وہ کرے، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، عثمان نے آج محمد کے ہاتھوں سے جنت خرید لی ہے۔ یہ ان کے لیے جملے تھے۔ اور یہ والی جو روایت ہے نا ما ضر عثمان ما حمل بعد اليوم، یہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو اگلی روایت ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اب اس میں ایک اور اضافہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا ساز و سامان عثمان نے غزوہ تبوک کے جہاد کے موقع پہ لا کے رکھ دیا، اور اللہ کے نبی نے اسی تیاری کے لیے فرمایا تھا من جہش جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو اس جہاد کے لیے اپنا ساز و سامان دے کر لشکر کی تیاری کروائے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ابو سعید خدری اللہ عنہ کی روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سارا ساز و سامان حضرت عثمان نے دے دیا، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اوپر اٹھا لیے، رفع یدی، کہتے ہیں میں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کر دی، اور دعا کے الفاظ بڑے عجیب تھے، یا رب عثمان انی رضیت من عثمان فرضا، پہلا جملہ یہ تھا اے میرے عثمان کے رب، میں آج اپنے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، فرضا ہو، میرے اللہ تو بھی حضرت عثمان سے راضی ہو جا، اے عثمان کے رب میں اپنے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اب یہ جملے تھے، اور یہ جملے پھر کتنی بار کہے وہی بات ذکر کر رہا تھا۔ رات کو یہ دعا مانگنی شروع کی، پاس بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اللہ کے نبی دعا مانگتے رہے، حتی طلع الفجر، بلال نے اللہ اکبر کہا تو پیغمبر نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، ساری رات کہتے رہے، اور جیسے دعا ختم ہوئی نا جبریل امین آ گئے۔ اب یہ جو روایت ہے نا اس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وہ جو جبریل نے اس موقع پہ آیت نازل کی تھی اس کے تحت لکھا، جبریل آئے، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں ایک اعلان تو یہ ہے کہ میں نے قبول کر لی، پیغمبر تیری دعا بھی قبول، میں عثمان سے راضی ہوں، یہ تیرے جملے بھی قبول، میں اپنی شان کے مطابق حضرت عثمان کو اجر و ثواب بھی عطا کروں گا، اور ساتھ یہ گارنٹی پھر دیتا ہوں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ عثمان کو دنیا کا کوئی غم اور فکر، نہ اس کی آخرت کا فکر، میں نے دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی کا اعلان کر دیا۔ یہ کون ہے جی؟ حضرت عثمان، یوں اپنے مال کو جس نے اللہ کی راہ میں لٹایا وہ پیغمبر کا دورہ دماد حضرت عثمان ہے۔ اب انہوں نے پھر اپنی ساری زندگی، یہ صرف ایک دو واقعات نہیں تھے، ساری زندگی اپنا مال لٹاتے رہے، دور خلافت راشدہ میں، دور صدیقی میں، پھر مدینہ میں جب پہنچے تو پینے کے لیے پانی نہیں، ایک ہی کنواں ہے اور اس کنویں کا مالک یہودی ہے، اب مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا، بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من خفر بیر روما فلہ الجنہ، اعلان تو دیکھے میرے نبی کا، اعلان کیا تھا
من حفر بیر رومت فلہ الجنہ، لوگوں جو مسلمانوں کے لیے یہ والا کنواں خرید کے وقف کرے نا تو میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں، فلہ الجنہ۔ عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ابھی میں یہ کام کر کے آتا ہوں، چلے گئے، یہودی کے ساتھ جا کے سودا کیا، یہودی نے 10 گنا زیادہ رقم مانگی، 10 گنا زیادہ، اگر 1000 کا تھا تو اس نے 10,000 مانگے، ضد جو ہے، تعصب جو ہے، خرید ہی نہ سکے۔ اب جیسے جتنی رقم اس نے کہی نا، حضرت عثمان نے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دی، یہ لو۔ اب حضرت عثمان نے پیغمبر کے ہاتھوں سے اس موقع پر بھی جنت خرید لی۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، جو مسجد نبی کی توسیع کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اضافی جگہ خرید کر 25,000 درہم میں مسجد نبی کی توسیع کے لیے دے دی۔ تو بار بار جس نے پیغمبر کے ہاتھوں سے جنت خریدی ہو، جسے اللہ کا قرآن جنتی کہتا ہو، اور آخری دور میں جس کے لیے رب کے اللہ کے نبی کہتے ہو یا اللہ تو میرے عثمان سے راضی ہو جا، رب عرشوں سے جس کے لیے اعلان کرے کہ میں تیرے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ شخصیت ہے کس کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تو ابھی 1-2 حدیثوں کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہوا۔ اب بات وہی ہے، اگر صرف حدیث اور قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ ان کے حوالے سے مزید بات بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں۔